السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، یہ حدود دائرہ مہدویہ کا تیسرا باب ہے، حدود دائرہ کی اہمیت اور علت نمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ حدود دائرہ کی اہمیت اور علت نمائی۔ دنیا کے کسی حصے میں جاؤ اور کسی زمانے میں بھی دیکھو، یہ بات خداوند عالم نے ہر شخص کے دل میں فطرتاً پیدا کر دی ہے کہ وہ مخلوق ہے اور مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس پر اپنے خالق کی عبادت واجب ہے۔ پس خدائے پاک کا مقصود انسان کو پیدا کرنے کا یہی ہے کہ وہ ہمیشہ پروردگار کی بندگی میں سرگرم رہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ امر ظاہر ہے کہ عبادت بحث شناخت وجود کے نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جس قدر شناخت کا زینہ بلند ہوگا اسی قدر بندہ خدائے واحد کی طاعت و عبادت میں کفر و شرک ظاہری و باطنی کی گندگی سے پاک رہے گا۔ بندگی میں سید خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تصنیف رسالہ شریفہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ محقق اسلام نے یعبدون کے معنی یعرفون کے لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض اپنی شناخت اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مارا برائے دیدن یار آفریدن، ورنہ وجود ماں بچے کار آفریدن۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان خدا ہوتا ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے محمد کہو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بینائی پر لوگوں کو بلاتا ہوں، میں بھی اور جس نے میری پیروی کی وہ بھی۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس من یعنی جس شخص سے مراد بندے کی ذات ہے، اس لیے بندہ بینائی خدا میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بر قدم ہے۔ اسی طرح المہدی منی یخفو اسری ولا یخطی، مہدی مجھ سے ہوگا اور میرے قدم پر چلے گا اور خطا نہ کرے گا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام جو کہ تابع رسول خدا ہیں، لوگوں کو دیدار خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ علماء احمد آباد پٹن کے ساتھ اسناء ثبوت مہدی موعود علیہ السلام و بحث دیدار میں سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بیناؤں کا مذہب لائے ہیں، جیسے کوئی ہمارے میں دیکھتے دکھلاتے مرے، دین خدا کی چک برکا کریں۔ میاں عبداللہ مولود میاں عبداللہ۔ پھر فرماتے ہیں دانا کا ایمان دانا، نادان کا ایمان نادان۔ دوسرے پہلو پر ان لوگوں کی نسبت جو دیدار خدا سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ من کانا فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، یعنی دیدار خدا سے بے بہرا ہے اور راہ رویت سے بہت بھٹکا ہوا ہے۔ اور اہل دیدار کی نسبت فرماتا ہے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، ہم نے تجھ سے تیرا پردہ پندار کھول دیا، پس آج کے روز تیری نظر تیز ہے۔ بندگی میں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ ابن بندگی میاں عبد الرشید صحابی مہدی کے دائرے کے ایک فقیر نے مرض الموت میں یہ شعرا 19 مرتبہ پڑھا اور واصل حق ہو گئے۔ امروز چون جمال تو بے پردہ ظاہر است، در جرتم کے وعدہ فرد آبرائے چیز۔ طالبان دیدار کو حصول دیدار کی تعلیم اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ پس جو شخص اپنے پروردگار کے دیدار کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور کسی کو بھی اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ عمل صالح کے معنی میں مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حیات دنیا کفر ہے، یعنی جان کے ساتھ جینا، جس کو ہستی و خودی کہتے ہیں۔ ترک و وجود کو اپنے آپ نے عمل صالح فرمایا ہے۔ اسی ہستی و خودی کی نسبت پھر فرماتے ہیں کہ ہر کس فرعون سامان باقی۔ پھر فرماتے ہیں خدا اور بندے کے بیچ میں
میں بندے کی ذات ہی پردہ ہے، چونکہ اس خودی کی جڑیں زمین دل میں ایسی پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کا استحصال اتباع شریعت کے ساتھ فرائض ولایت کی پابندی کے سوا، جن کو دوسرے الفاظ میں حدود دائرہ کہتے ہیں، نہیں ہوتا، اور جن کی علت نمائی اس دنیا میں محض دیدار خدا ہے، جو ہر طالب دیدار کے لیے فرض ہے۔ اصول دیدار کے اشد تاکید سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے اس فرمان سے واضح ہے، خدا را دیدنی است بائے دید، خدا کو دیکھنا ضروری ہے، دیکھنا ہی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں ہر مرد عورت پر خدا کے دیدار کی طلب فرض ہے، جب تک چشم سر سے یا چشم دل سے یا خواب میں خدا کو نہ دیکھے مومن نہیں ہے، مگر طالب صادق جس نے پہلا اپنے دل کا منہ غیر حق سے پھیر لیا ہے اور اپنے دل کا رخ خدا کی طرف کر لیا ہے، ہمیشہ خدا کے ساتھ مشغول ہے اور دنیا سے روگردانی کر لی ہے، خلق سے عزلت اختیار کر لی ہے اور اپنے سے نکل آنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے شخص کو بھی آپ علیہ السلام نے ایمان کا حکم کیا۔ پس سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان سے ظاہر ہے کہ جب تک دنیا اور خلق سے عزلت اختیار نہ کی جائے، ہرگز گوہر مقصود جو کہ دیدار خدا ہے ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اسی لیے اس راستے میں اول ہی قدم ترک دنیا ہے، ترک دنیا کے ساتھ ہی ترقی علائق یعنی ہجرت و وطن اور صحبت صادقہ یعنی مرشد کی غلامی فرض ہو گئی۔ مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے کے باڑ میں آنے کے بعد صحابہ مہدی علیہ السلام نے جو روش اختیار کی اور فخر و فاخر، تسلیم و رضا و تسلیم و صبر و شکر، بذل ایثار، ہجرت و اخراج، ذکر و فکر، قلت کلام و خیت قدم، قناعت و استغنائی، غرض اخلاق، پیغمبری و اوصاف مومنین کے ہر شعبے میں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، جس میں ہمت و استقلال سے ثابت قدم رہ کر فقری کا اعلیٰ نمونہ بتلایا ہے، ان میں سے چند باتیں درج کی جائیں تو طالبان حق کی رہبری کے لیے ان کے نقش قدم پر ہر وقت پیش نظر رہنے سے ان میں عالیت اور اولو العزمی کی روح پیدا ہونے کی بارگاہ خداوندی سے قومی خوی امید ہے، اور اسی غرض سے یہ رسالہ لکھا گیا ہے۔ ترک دنیا سے اخلاق میں کس قدر جلد اصلاح ہوتی ہے اور نفس سرکشی اپنی سرکشی سے باز آ جاتا ہے، اس کی ایک مثال یہاں درج کی جاتی ہے کہ ترک دنیا اور صحبت صادقین سے 3 ہی روز میں اہل نفس کا بے نفس ہو جانا۔ ملک بڑا نامی ایک شخص سلطان محمود بیگڑا کا وزیر اور بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید فی سبیل اللہ کا مرید تھا۔ بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ گجرات سے ہجرت کر کے دکن روانہ ہوئے۔ اسی وقت ملک بڑا بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے خدمت سلطانی سے دست بردار ہو گئے تھے اور اسباب استراحت مخالف ہو جانے کے باعث تھوڑی سی زمین پر کاشت کر کے گزارا اوقات کر لیتے تھے۔ ایک روز بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگے، میاں جی دنیا کی محبت میرے دل سے زائل ہو گئی ہے، مگر بعض اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ ترک دنیا کر کے آپ کی خدمت میں رہنے سے مجبور ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے پہلے تو کہو کہ چاول چاہیے۔ گجرات میں اس وقت بھی باریک چاول کے دھان کو کہوت کہتے ہیں۔ کہنے لگے تو کہوت کے چاول چاہیے۔ گجرات میں اس وقت بھی باریک چاول کو دھان کو کہوت کہتے ہیں۔ تازے بلونے کا گھی اور بکرے کا عمدہ گوشت، اگر اچھا گوشت نہ ہوا تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ سواری میں پالکی کے سوا دوسری سواری پسند نہیں آتی، اور پہننے کے لیے بھیروں کپڑا نہیں معلوم یہ کیا کپڑا ہے، اس کے سوا دوسرا کپڑا اچھا نہیں لگتا۔ ایسی مجبوریوں پر کیا کروں؟ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا سب آسان کر دے گا، تم ترک دنیا اور ہجرت وطن کر کے چلے جاؤ۔ ان سب باتوں کا اپنے پر ذمہ لے لیا اور فرمایا کہ تم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ ملک بڑا دائرے میں آ گئے۔ سب سے پہلے بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ فقیروں کو سویت نہ دے کر اس پیسے سے باریک چاول، عمدہ گھی، تازہ گوشت خریدا، بھیروں کپڑا مول لیا اور پالکی کا بھی انتظام کر دیا۔ فقراء دائرہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ باری باری سے ملک بڑا کی
ملک بڑا کی سخت پال اٹھاؤ اور کبھی خود بھی اٹھانے میں شریک ہوتے۔ 3 روز اسی طرح گزر گئے۔ چوتھے روز ملک بڑا کو زیادہ افسوس ہوا، دل میں کہنے لگے کہ فقیراں فاقہ کش کے کندھوں پر متواتر 3 روز سے سوار ہوں۔ دل میں کہنے لگے مستحق فقیروں کو میری وجہ سے سویت نہ دے کر سب کچھ میری ذات پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ حیف ہے میری اس زندگی پر کہ میں تو ایسی نعمت کھاؤں، اعلی درجے کا لباس پہنوں، فقراء متوکلین کے کاندھوں پر سفر کروں۔ اس سے بھی بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ مرشد خود سکپال کو کھندا دے۔ پہلے ہی سے ان کے دل میں یہ خیالات نشتر مارنے لگے، اور اب تو ان خیالات سے اس قدر متاثر ہوئے کہ پالکی سے کود پڑے، مرشد کے قدموں پر گر کر زار زار رونے لگے، معافی چاہی۔ مرشد نے ان کو سکپال ہی سوار کر دیا اور فرمایا تم کو ان باتوں سے کیا کام، بندہ حسب و وعدہ تم کو نعمت کھلاتا رہے گا، لیکن ملک بڑا نہیں رہے۔ 3 دن کی صحبت فیض اثر سے ان میں فقیروں کی حقیقی شان پیدا ہو گئی، اور فقراء متوکلین کے ساتھ چٹنی روٹی اور فقر و فاقے میں شریک ہو گئے۔ خطب الدین، سبحان اللہ، طالب حق کی دل جوئی کے لیے مرشد ہو تو ایسا ہو۔ خداوند کریم ملک بڑا کا صدقہ ہم سب کو نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ سامعین اکرام، یہ تھا حدود دائرہ مہدویہ کا 3 باب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔